أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الکہف. سورہ کہف مکہ میں اتری اور اس کی 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع. سب تعریفیں اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی. ٹھیک اتاری تاکہ در سناوے ایک آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں رہا کریں ہمیشہ، اور ڈر سناوے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو. کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں. سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچھتا کر. ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام، اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر. سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل. مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے. اور مسند احمد میں روایت حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو موقوف قرار دیا ہے. اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا. یہ سب روایت تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں.
روح المعانی میں دہلوی سے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ شان نزول، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں۔ اس کے ایکسپلینیشن میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یعنی جو جواب انہیں دینا چاہیے وہ دے دیا، اور روح کے بارے میں ان کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ روایت جو تفسیر طبری صفحہ 191 جلد 15 میں منقول ہے، اس روایت کے منافی نہیں جو پیچھے اسی جلد کے صفحہ 528 پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کے تحت گزری ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک تو ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے۔ دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے۔ تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے کہ نہ جبرائیل امین آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس سورہ میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اس سورہ میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعے کا بھی مفصل بیان آ گیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی، مگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا بھی کجی نہیں رکھی، نہ لفظی کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو، اور نہ معنوی کہ اس کا کوئی حکم حکمت کے خلاف ہو، بلکہ اس کو بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا اور نازل اس لیے کیا کہ تاکہ وہ کتاب کافروں کو عموماً ایک سخت عذاب سے جو من جانب اللہ ان کو آخرت میں ہوگا ڈرائے، اور اہل ایمان کو
جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو آخرت میں اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ کفار میں سے بالخصوص ان لوگوں کو عذاب سے ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے، اور اولاد کا عقیدہ رکھنے والے کافروں کا عام کافروں سے الگ کر کے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس باطل عقیدے میں عرب کے عام لوگ، مشرکین، یہود، نصارہ سب ہی مبتلا تھے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں جو عقلاً بھی ناممکن ہے، کوئی ادنا عقل والا بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جو ان لوگوں کے کفر و انکار پر اتنا غم کرتے ہیں کہ شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان و کفر اور خیر و شر دونوں کا مجموعہ ہی رہے گا، سبھی مومن ہو جائیں گے ایسا نہ ہوگا۔ اسی امتحان کے لیے ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ امتحان کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کون نہیں۔ غرض یہ کہ یہ عالم ابتلا ہے، تکویناً اس میں کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر رہے گا، پھر غم بیکار ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے اور ان کے کفر کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہو جانے کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے، ایک مقرر وقت پر ہوگا۔ چنانچہ ایک روز وہ آئے گا کہ ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے، نہ اس پر کوئی بسنے والا رہے گا، نہ کوئی درخت اور پہاڑ، اور نہ کوئی مکان و تعمیر۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام تبلیغ کا کرتے رہیے، منکرین کے انجام بد کا اتنا غم نہ کیجیے۔ معارف و مسائل۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، لفظ عوج کے معنی کسی قسم کی کجی اور ایک طرف جھکاؤ کے ہیں۔ قرآن کریم اپنے لفظی اور معنوی کمال میں اس سے پاک ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کسی جگہ ذرہ برابر کمی یا کجی ہو سکتی ہے، نہ علم و حکمت کے لحاظ سے۔ جو مفہوم لفظ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا سے ایک منفی صورت میں بتلایا گیا ہے، پھر تاکید کے لیے اسی مضمون کو مثبت طور پر لفظ قیمہ سے واضح کر دیا ہے، کیونکہ قیمہ کے معنی ہیں مستقیمہ، اور مستقیم وہی ہے جس میں کوئی ادنا کجی اور میلان کسی جانب نہ ہو۔ اور یہاں قیم کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نگراں اور محافظ۔ اسی معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم جیسا اپنی ذات میں کامل مکمل ہر قسم کی کجی اور افراط و تفریط سے پاک ہے، اسی طرح یہ دوسروں کو بھی استقامت پر رکھنے والا اور بندوں کی تمام مصالح کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب خلاصہ ان دونوں لفظوں کا یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم خود بھی کامل و مکمل ہے اور مخلوق خدا کو بھی کامل و مکمل بنانے والا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یعنی زمین پر جو مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں، وہ سب زمین کے لیے زینت اور رونق بنائی گئی ہیں۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مخلوقات ارضیہ میں تو سانپ، بچھو، درندے، جانور اور بہت سی مضر اور مہلک چیزیں بھی ہیں، ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور مہلک اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بے شک خراب ہیں، مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں، کیونکہ ہر بری سے بری چیز میں دوسری حیثیات سے بہت سے فوائد بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ودیعت فرمائے ہیں۔ کیا زہریلے جانوروں اور درندوں سے ہزاروں انسانی ضروریات، معالجات وغیرہ میں پوری نہیں کی جاتی؟ اس لیے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بری بھی ہیں لیکن مجموعہ عالم کے کارخانے کے لحاظ سے وہ بھی بری نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ام
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کی کوہ میں، پھر بولے اے رب ہم کو دے اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی. پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں چند برس گنتی کے. پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. تشریح اللغات. کہف، پہاڑی غار جو وسیع ہو اس کو کہف کہتے ہیں، جو وسیع نہ ہو اس کو غار کہا جاتا ہے. رقیم لفظی اعتبار سے بمعنی المرقوم ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز. اس مقام پر اس سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. وحاق اور سدی اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں. اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دروازے پر لگا دیا تھا. اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. قتادہ، عطیہ، عوفی، مجاہد کا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف کا غار تھا. بعض نے خود اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی کا نام ہے یا کسی بستی کا. کعب احبار وہب بن منبع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رقیم ایلا یعنی عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے جو بلاد روم میں واقع ہے. فتیتن فتح کی جمع ہے جس کے معنی ہے نوجوان. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ لفظی معنی کانوں کو بند کر دینے کے ہیں. غفلت کی نیند کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ نیند کے وقت سب سے پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر کان اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آواز سنائی دیتی ہے. جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بیداری میں سب سے پہلے کان اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ آواز سے سونے والا چونکتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے. خلاصہ تفسیر، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں؟ ہماری عجائبات قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے، جیسا کہ یہود نے کہا تھا. دوبارہ پڑھتے ہیں. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں؟ ہماری عجائبات قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے، جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے، یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے اس کو عجیب سمجھ کر سوال کیا تھا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے مگر اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی دوسری عجائبات قدرت کے مقابلے میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے. کیونکہ زمین و آسمان اور چاند و سورج اور تمام کائنات زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانا اصل عجائب میں سے ہے. چند نوجوانوں کا زمانہ دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا اس کے مقابلے میں کچھ عجیب نہیں. اس تمہید کے بعد اصحاب کہف کا قصہ اس طرح بیان فرمایا.
اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے ایک بے دین بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر اس غار میں جس کا قصہ آگے آتا ہے جا کر پناہ لی. پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے. غالباً رحمت سے مراد حصول مقصود ہے اور دوستی کے سامان سے مراد وہ اسباب و مقدمات ہیں جو حصول مقصد کے لیے عادتاً ضروری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی حفاظت اور تمام پریشانیوں سے نجات دینے کی صورت اس طرح بیان فرمائی کہ سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا. پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی معلوم کر لیں کہ غار میں رہنے کی مدت میں بحث و اختلاف کرنے والوں میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا. نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان میں ایک گروہ کا قول تو یہ تھا کہ ہم پورا دن یا کچھ حصہ ایک دن کا سوئے ہیں. دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن سوتے رہے. آیت میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہی زیادہ حقیقت شناس تھا جس نے مدت کی تعیین کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تھی. معارف و مسائل. قصہ اصحاب کہف و رقیم. اس قصے میں چند مباحث ہیں. اول یہ کہ اصحاب کہف و اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں یا یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں. اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دو عنوان الگ الگ دیے. پھر اصحاب الرقیم کے تحت وہ مشہور قصہ 3 شخصوں کے غار میں بند ہو جانے پھر دعاؤں کے ذریعے راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس فنی سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے اور اصحاب رقیم ان 3 شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے. پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پر آ گرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا. ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا. ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دیں. پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی. دوسرے کی دعا سے اور زیادہ سرکا اور پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل کھل گیا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ از روح روایت حدیث اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیم مذکورہ 3 شخصوں کا نام ہے. بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بند رہ جانے والے 3 آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے. یہ اضافہ فتح الباری میں بازار اور طبرانی کی روایت سے نقل کیا ہے. مگر اول تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات جو سیاست اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں ان میں کسی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ نقل نہیں کیا. خود بخاری کی روایت بھی اس جملے سے خالی ہے. پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان 3 شخصوں کو اصحاب الرقیم فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیم کا ذکر فرما رہے تھے. اس ضمن میں ان 3 شخصوں کا ذکر فرمایا. لفظ رقیم کی مراد کے متعلق صحابہ و تابعین اور عام مفسرین میں جو اختلاف اقوال اوپر نقل کیا گیا ہے وہ خود اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیم کی کوئی مراد متعین کرنے کے بارے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کی مراد خود متعین فرما دیں. پھر صحابہ و تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے خلاف کوئی قول اختیار کریں. اسی لیے حافظ ابن حجر شارح بخاری علیہ الرحمہ نے اصحاب کہف و رقیم کے 2 الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا اور صحیح قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں. غار میں بند ہونے جانے والے 3 شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آ گیا ہو. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی 3 شخص اصحاب الرقیم تھے.
حافظ ابن حجر نے اس جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے اس کا سیاق خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ایک ہی جماعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں. دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے جس کے دو حصے ہیں. ایک وہ جو اس قصے کی روح اور اصل مقصود ہے جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و نصائح بھی. دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس قصے کی طرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے. بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں. مثلا یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا. جس کافر بادشاہ سے بھاگ کر ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھا, اس کے کیا قائد و خیالات تھے اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگنے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے. پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کل زمانہ کتنا تھا, اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے. قرآن کریم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے, بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع بموقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا. قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنا کرنے کی وجہ سورۃ یوسف کی تفسیر میں گزر چکی ہے. قصہ اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ اجزاء بیان کیے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے. باقی اجزاء جو خالص تاریخی و یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا, مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں, ان کو حوالہ بخدا تعالی کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرض منصبی معانی قرآن کو بیان کرنا ہے قرآن کو بیان کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی حدیث میں ان اجزاء قصہ کو بیان نہیں فرمایا, اور اکابر صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کو بنا پر ایسے معاملات میں ضابطہ کار یہ قرار دیا کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ, یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو کہ اس میں بحث و تحقیق کچھ مفید نہیں. اکابر صحابہ و تابعین کے طرز عمل کا مقتضا یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی اجزاء قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے, لیکن یہ وہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے, اور متاخرین علماء تفسیر نے اسی لیے کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرما دیا ہے. اس لیے زیر نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیات قرآن کی تفسیر کے تحت آ جائے گا, باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزاء قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے, اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے, کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک مصنف اپنی تحقیق و رائے کے پیش نظر مقدمات و قرائن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے. دین کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لینے والوں کے واقعات مختلف شہروں اور خطوں میں متعدد ہوئے ہیں. مورخین کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں چونکہ رہبانیت کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا گیا تھا تو ہر خطے اور ہر ملک میں ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے غاروں میں پناہ گزین ہو گئے, وہیں عمریں گزار دیں. اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر مورخ کو اصحاب کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا. اصحاب کہف کی جگہ اور ان کا زمانہ.
امام تفسیر قرطبی اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات کچھ سماعی کچھ چشمدید نقل کیے ہیں جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں۔ قرطبی نے سب سے پہلے تو ضحاک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں۔ پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشا نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود ہیں۔ اس پر صدیاں گزر گئیں مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود 504 ہجری میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں، اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالی شان محل ہوگا۔ اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے۔ اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصے میں قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں جو رومیوں کے طرز کے ہیں۔ اس شہر کا نام دقیوس بتلایا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں۔ قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں، ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے۔ مگر دوسرے اندلسی مفسر ابو حیان جو 7ویں صدی 654 ہجری میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے بسے ہیں، وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اصغار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے۔ اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدے کا ذکر لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے، یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے، تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں، مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقیوس کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے، تو اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گزرا ہوں اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، ترجمہ ہے، یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لیے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہی خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی مملکت ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا راجح ہے۔ امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلا عقبہ کے قریب ہے۔ اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوۃ المضیق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے مشاہدہ کرنے سے
اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالی نے قرآن میں فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ تَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی، یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو؟ اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالی نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس سے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ مذکور صدر روایات و حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے ان کے اقوال 3 مقامات کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ ایلا کے قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسے مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔ ابن عطیہ کے مشاہدے اور ابو حیان کی تائید سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار غرناطہ اندلس میں ہے۔ ان دونوں جگہوں میں سے عقبہ میں ایک شہر یا کسی خاص عمارت کا نام رقیم ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح غرناطہ میں غار کے متصل عظیم الشان شکستہ عمارت کا نام رقیم بتلایا گیا ہے، اور دونوں قسم کی روایات میں کسی نے بھی اس کا قطعی فیصلہ اور جزم نہیں کیا کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ دونوں قسم کی روایت کا مدار مقامی شہرت اور سماعی روایات پر ہے۔ اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام ترسوس بتلایا گیا ہے۔ اس شہر کا ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لیے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔ احتمال تینوں جگہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ان غاروں کے واقعات صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ ان اصحاب کہف کے غار نہ ہوں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور وہ اور کسی جگہ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رقیم اس جگہ کسی شہر یا عمارت ہی کا نام ہو، بلکہ اس احتمال کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی کہ رقیم سے مراد وہ کتبہ ہو جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دہانے پر کسی بادشاہ نے لگا دیا تھا۔ جدید مورخین کی تحقیق۔ عصر حاضر کے بعض مورخین اور علماء نے مسیحی کتابوں اور اہل یورپ کی تواریخ کی مدد سے غار اصحاب کہف کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لیے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔ ابوالکلام صاحب آزاد نے ایلا عقبہ کے قریب موجودہ شہر ٹپرا، جس کو عرب مؤخرین بقرہ لکھتے ہیں، اس کو قدیم شہر رقیم قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں غار کے آثار بھی بتلائے ہیں، جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتلائے جاتے ہیں۔ اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب یشوع باب 18 آیت 27 میں جس جگہ کو رقیم یا راقم کہا ہے یہ وہی مقام ہے جس کو اب ٹپرا کہا جاتا ہے، مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کتاب یشوع میں جو رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے، اور یہ علاقہ دریائے اردن کے اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا، جس میں شہر ٹپرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے سے سخت تعامل کیا ہے کہ ٹپرا اور راقم ایک چیز ہے۔ اور عام مفسرین نے اصحاب کہف کی جگہ شہر افسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈر اب بھی موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سمرنا سے 20-25 میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارض القرآن میں شہر ٹپرا کا ذکر کرتے ہوئے بین القوسین
رقیم لکھا ہے، مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر تپرا کا پرانا نام رقیم تھا۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تورات، سفر عدد اور صحیفہ سایہ کے حوالے سے شہر تپرا کا نام راقمہ بیان کیا ہے۔ مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنسان جنگل میں غار کا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے 1963 عیسوی 1963 میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے 6 تابوت اور 2 قبریں برآمد ہوئیں۔ غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو بیزنطینی زبان میں بیزنٹائن میں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیم ہے جس کے پاس اصحاب کہف کا یہ غار ہے، واللہ اعلم۔ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے اصحاب کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخ تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی اس کا زمانہ 250 عیسوی تھا۔ پھر 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے تو مجموعہ 550 عیسوی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا۔ اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا ترسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائی کوچک میں تھا۔ اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات ہیں جو قدماء مفسرین کی روایات سے پھر جدید مورخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں۔ آخر نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا ان پر موقوف ہے، نہ اس مقصد کا کوئی ضروری حصہ ان سے متعلق ہے جس کے لیے قرآن کریم نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرائن اس درجہ مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں، صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تعلیم یافتہ طبقے میں تاریخی تحقیقات کا ذوق بہت بڑھا ہوا ہے، اس کی تسکین کے لیے یہ تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں جن سے تقریبی اور تخمینی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا اور بیشتر روایات اس کے شہر افسوس یا ترسوس کے قریب ہونے پر متفق نظر آتی ہیں، واللہ اعلم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تعیین کسی یقینی ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ امام تفسیر و حدیث ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالی نے ہمیں اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن میں ہے تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان میں تدبر کریں، اور اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا اور غار میں پناہ لینے کے اسباب کیا تھے؟ قصے کا یہ ٹکڑا بھی وہی ہے جس پر نہ کسی آیت قرآن کا سمجھنا موقوف ہے، نہ مقصد قصے پر اس کا کوئی خاص اثر ہے، اور نہ قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے، صرف تاریخی حکایات ہیں۔ اسی لیے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر المحیط میں فرمایا، ان حضرات کے قصے میں راویوں کا سخت اختلاف ہے، اور اس میں کہ یہ اپنے اس پروگرام پر کس طرح متفق ہوئے اور کس طرح نکلے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کیفیت مذکور ہے نہ قرآن میں۔ تاہم موجودہ طباعی کی دلچسپی کے لیے جیسے اوپر اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلومات لکھی گئی ہیں، اس واقعے کے زمانے وقوع اور اسباب وقوع کے متعلق بھی مختصر معلومات تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں۔ اس قصے کو پوری تفصیل اور استیعاب کے ساتھ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے، مگر یہاں
صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیر علیہ رحمہ نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالے سے پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے. قوم بت پرست تھی. ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے نکلی. جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا. وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے. ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم دقیانوس نامی تھا جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا. اس سال جبکہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں. اس وقت اللہ تعالی نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا. ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ کہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا. قومیت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد. ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو باہمی اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق و افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے. اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے. جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہوا بلکہ وہاں علیحدگی رہی ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی. اسی واقعے کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال پیدا ہوا. اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے اور میں گرفتار ہو جاؤں. کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا سبب کوئی سبب تو ضرور ہے. ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے. مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں. اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین و مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے. عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں. اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا. اب یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی اور انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے. مگر شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی. بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا. یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا. اللہ نے ان کو ہمت بخشی. انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی. اسی کا بیان قرآن کریم کی آیت میں اس طرح آیا ہے
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا إِلَىٰ قَوْلِهِ كَذِبًا. جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بے باک ہو کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے پر غور کریں، اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے. اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آ جاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی، ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے. عام روایات مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر تھے. ابن کثیر اور دوسرے تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، اگرچہ ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے اس کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ مسیحی دین پر ہوتے تو یہود مدینہ ان سے عداوت کی بنا پر ان کے واقعے کا سوال نہ کراتے اور ان کو اہمیت نہ دیتے، مگر یہ کوئی ایسی بنیاد نہیں جس کی وجہ سے تمام روایات کو رد کر دیا جائے. یہود مدینہ نے تو محض ایک واقعہ عجیبہ ہونے کی حیثیت سے اس کا سوال کرایا، جیسے ذوالقرنین کا سوال بھی اسی بنا پر ہے. اس طرح کے سوالات میں یہودیت اور نصرانیت کا تعصب درمیان میں نہ آنا ہی ظاہر ہے. تفسیر مظہری میں بروایت ابن اسحاق ان لوگوں کو ان موحدین میں شمار کیا جاتا ہے جو مسیحی دین کے مٹ جانے کے بعد ان کے حق پرست لوگ خال خال رہ گئے تھے، جو صحیح دین مسیح اور توحید پر قائم تھے. ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے، اور جس شہر میں یہ نوجوان غار میں چھپنے سے پہلے رہتے تھے ان کا نام افسوس بتلایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے اور بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے. ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے وقت ملک پر دین مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام بیدوسیس تھا. مجموعہ روایات سے یہ بات تو بظن غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کہف صحیح دین مسیح علیہ السلام پر تھے اور ان کا زمانہ بعد المسیح ہے، اور جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیانوس تھا. 309 سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مومن بادشاہ کی حکومت تھی، ابن اسحاق کی روایت میں اس کا نام بیدوسیس بتلایا ہے. اس کے ساتھ موجودہ زمانے کی تاریخوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تخمینی اور تقریبی طور پر ان کا زمانہ متعین ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ تعین کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کے علم کے اسباب موجود ہیں. کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں؟ اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے. تفسیر مظہری میں ابن اسحاق کی مفصل روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعہ عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ بیدوسیس کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے کے بعد اصحاب کہف نے ملک بیدوسیس سے رخصت چاہی اور رخصتی سلام کے ساتھ اس کے لیے دعا کی. اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے اور اسی وقت اللہ تعالی نے ان کو موت دے دی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ سبھی مفسرین نے نقل کی ہے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب ابن مسلمہ کے ساتھ ایک جہاد کیا تو بلاد روم میں ان کا گزر ایک غار پر ہوا جس میں مردہ لاشوں کی ہڈیاں تھیں.
کسی نے کہا یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو اب سے 300 برس پہلے خاک ہو چکی ہیں۔ یہ سب اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء تھے جن کو نہ قرآن نے بیان کیا، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ اس واقعے کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہے قصے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، ان کی تفسیر انہی آیات کے تحت آتی ہے، ان کی تفسیر انہی آیات کے تحت آئی ہے۔ یہاں تک قرآن کریم نے اس قصے کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، آگے تفصیلی ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔